خود شناسی کہ میں کیا ہوں، یہ بہت اہم چیز ہے، اور اس خود شناسی میں آدمی جب بڑھتا ہے، ادراک پیدا ہوتا ہے، شعور انسان کا بیدار جو ہوتا ہے، اس پہ پہلا جملہ جو لکھا جاتا ہے وہ خود شناسی ہے کہ میں کیا ہوں۔ بچہ چیزیں دیکھ کے خوش ہوتا ہے، اور خوشی اس بات کی ہوتی ہے کہ مجھے یہ چیز مل گئی، دریافت ہو گئی، پھر اور دریافت ہو گئی۔ کبھی کبھی ایسے حقائق کھل جاتے ہیں کہ انسان ان حقائق میں بالکل اپنے گرد و پیش کے ماحول سے یکسر غافل ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی معرفت میں چیزیں بڑھ جاتی ہیں۔ جب خدا کی معرفت زیادہ ہو جاتی ہے تو پھر ایک مقام آتا ہے جب انسان پہ اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا ورود ہوتا ہے، جو وہ چاہے، جتنا وہ چاہے، اور انسان اپنے ان مقامات سے ترقی کرتا چلا جاتا ہے۔ اور یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ نبوت بھی اس سے مستثنیٰ نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی حالت یہ نہیں ہوتی کہ ایک جگہ ایک مقام پر پہنچ کے رک گئے، بلکہ ان پر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ترقیات روحانی دنیا میں ہوتی ہیں وہ بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ یہ وہ سوال تھا جو مولانا روم کی اور شمس تبریز کی ملاقات میں سامنے آیا تھا، اور شمس تبریزی نے مولانا سے پوچھا تھا رحمہ اللہ کہ کیا وجہ ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں اور 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، تو کس چیز سے، کہ استغفار کس چیز سے ہوتا تھا؟ تو انہوں نے جواب دیا اس کا اپنا وہ معرفت کے انداز میں۔ انہوں نے کہا وہ مقامات جب آگے بڑھتے تھے، ختم نبوت تو ایک عہدہ، ایک چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی، نبوت بلند ترین مقام اللہ نے انہیں عنایت فرمایا۔ اس کے بعد آگے جو چیزیں ہیں، آگے جو دنیائیں ہیں روحانیت کی، اور اس سے آگے جو چیزیں اللہ کے قرب کی ہیں، جتنا اس قرب میں ترقی ہو جاتی تھی یا آگے چلے جاتے تھے، پچھلے مقام پر جب نظر پڑتی تھی تو سمجھتے تھے کہ یہ تو مقام گناہ کا ہے، یہ مقام ایسا ہے جو کم ہے، استغفار کرتے تھے۔ یہ انہوں نے معرفت میں جواب دیا، اور اس کی دلیل اگر دیکھیں تو بخاری میں وہ روایت بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کچھ لوگ ہوں گے جنہیں صبح شام اللہ کی زیارت ہوگی، کچھ ہوں گے جو ہفتے کے بعد جایا کریں گے اللہ تعالیٰ کی خاص مجلس میں، اور پھر وہ واپس آئیں گے اپنے گھروں میں تو ان کی بیویاں اور گھر والے کہیں گے کہ بچے، بیویاں سب کہیں گے کہ آپ پہلے سے زیادہ خوبصورت ہیں، پہلے سے زیادہ اجلے ہو کے آ رہے ہیں، تو وہ کہیں گے کہ آج اللہ تعالیٰ کے ہاں حاضری ہوئی تھی۔ تو خدا کے ہاں حاضری جو ہے، اس کے انوار اور تجلیات جو انسانوں پر پڑیں گی، وہ تو پھر کہیں سے کہیں چلا جائے گا، اس لیے کہ جنت میں بھی مومن کی اولاد ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا وہاں بھی ان کی اولادیں ہوں گی، وہاں بھی ان کے گھر والے ہوں گے۔ تو وہ جس مجلس میں خدا کی جائے گا، اللہ تعالیٰ کی تجلیات اور یہ چیزیں پڑیں گی، تو جو نمائندہ صوفیہ تھے ان کے ہاں خدا کی تجلیات اور اس کے بعد ان کے اثرات کا مرتب ہونا، یہ بہت بڑا موضوع ہے۔ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کرو، اس سے حقیقت کھلتی ہے انسان پہ اپنے نہ ہونے کی۔ بس یہ خود شناسی ہے کہ میں کچھ نہیں ہوں۔ یہ وہ چیز ہے، یہ وہ فکرہ ہے جو غیر ارادی طور پر انسان میں آ جاتا ہے۔ بڑی زبردست بات ایک دن لکھنؤ میں حضرت رحمۃ اللہ نے فرمائی، وہ بات تو چھوٹی سی تھی لیکن وہ بات سارے کمالات کی جڑ ہے۔
کو بات ایسی ہے جو ابن عربی اور شاہ ولی اللہ اور حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کے ان فلسفے کے جو نچوڑ کوئی نکالے تو اس میں سے ایک ہے۔ لکھنؤ میں ایک مرتبہ کھانے کے لیے تشریف فرما تھے تو ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ہم نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا حلقہ دیکھا علمی مباحث، اور حضرت مدنی رحمۃ اللہ کا حلقہ بھی دیکھا زندہ آباد اور مرد آباد، اور پھر حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا عروج اور سب کچھ، اور ایک بات رائے پور میں دیکھی اور فرمایا وہ کہیں نظر نہیں آئی کہ جو اس سلسلے میں گیا بغیر حضرت کی تلقین کیے اور بغیر حضرت کے ایک بات کیے ہوئے بھی دھیرے دھیرے اس میں یہ بات آتی گئی کہ میں کچھ نہیں۔ فرماتے تھے کہ جو ہمارے سلسلے میں آیا اس کے دل میں ایک مقام آتا ہے جب خود بخود پیدا ہو جاتا ہے کہ میں کچھ نہیں۔ یہ اتنی قیمتی بات حضرت رحمۃ اللہ نے فرمائی کہ ہزاروں صفحات کے مطالعے کے بعد اور تصوف میں شدید مجاہدے کے بعد کہیں آدمی اس مقام تک پہنچتا ہے، اس جگہ تک پہنچتا ہے کہ میں کچھ نہیں ہوں۔ یہ ایک فکرہ اتنی تبدیلی پیدا کر دیتا ہے انسان میں کہ وہ میں اور خودی مٹتی ہے۔ علامہ اقبال کی خود اس میں ایک اور پہلو بھی ہے، لیکن یہ میں مٹتی ہے، یہ کٹتی ہے۔ جو مقام سالوں کی ریاضت اور مجاہدے کے بعد حاصل ہوتا تھا وہ رائے پور کے ان درویشوں کو ایک بیعت میں ہی حاصل ہو جاتا کہ میں کچھ نہیں۔ اسی لیے کوئی امتیاز باقی نہیں، کوئی چیز باقی نہیں، سادہ زندگی، بالکل سادگی اور مجاہدے کی زندگی، کچھ بھی نہیں۔ اور اسی سے اللہ تعالیٰ نے ان سے ہدایت کا اتنا بڑا کام لیا کہ شاہ غلام علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ تھی اور اس میں لوگ ہوتے تھے، یا پھر ان کے بعد اتنی بڑی چیز وہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے حصے میں آئی۔ مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ حضرت رحمۃ اللہ بیمار تھے اور میں نے آخری دنوں میں دیکھا کہ رائے پور میں گاؤں چھوٹا سا، صبح سے شام تک 80 گاڑیاں آئیں اور ہندو اور مسلمان سب آتے تھے، اور حضرت رحمۃ اللہ کی طبیعت بہت زیادہ بلڈ پریشر، اس وجہ سے چارپائی اٹھا کے لائی جاتی تھی، تو چارپائی ایک مرتبہ باہر لائی گئی تاکہ لوگ ان کی زیارت کر لیں، تو ایک ہندو عورت کو دیکھا شدت تأثر کی وجہ سے، اس تعلق کی وجہ سے رو پڑی۔ یہ ایسے ہی نہیں ہو جاتا، یہ سب چیزیں خود شناسی کہ میں، اور اگر اس کا دوسری طرف پڑ جائے تو پھر فرعونیت ہے کہ انا ولا غیری، میں ہوں اور میرے علاوہ کوئی نہیں ہے، اور صحیح پہلو کہ میں کچھ نہیں۔ یہ مٹنے کی تعلیم ہے، اور اصل طاقت انسان کی یہ نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو اپنی طرف کھینچ لے۔ انسان کی اصل طاقت اپنے آپ کو اللہ کے کسی صالح بندے کے حوالے کر